کبھی سوچا ہے کہ اصل دولت کیا ہے؟ کیا یہ وہ پیسہ ہے جو ہم جمع کرتے ہیں یا پھر کچھ اور؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے، ایک تاجر یوسف کی کہانی۔ چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ اس کے سفر میں اس سوال کا کیا جواب چھپا ہے۔ یہ تو یوسف کی زندگی کا ایک پکا اصول تھا، ایک ایسا یقین جو اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا تھا۔ وہ اپنی ہر کمائی کا ایک حصہ غریبوں اور بیواؤں کے لیے اس طرح الگ رکھتا تھا کہ کسی کو خبر تک نہ ہو۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک سی کہاں رہتی ہے۔ حالات نے پلٹا کھایا اور یوسف کے ایمان کا شاید سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے کہانی ایک بالکل ہی غیر متوقع رخ اختیار کر لیتی ہے۔ اچانک پورے شہر پر ایک شدید قحط نے ڈیرے ڈال دیے۔ ہر طرف ویرانی چھا گئی، کھیت سوکھ گئے، بازار بند ہو گئے، اور جو لوگ کل تک خوشحال تھے آج دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ اور ظاہر ہے یوسف کی دنیا بھی اسی طوفان کی زد میں تھی۔ اب یہ بحران صرف شہر کا نہیں رہا تھا، یہ یوسف کے اپنے گھر تک آ پہنچا تھا۔ سوچیں ذرا، ایک طرف اس کی دکان خالی پڑی تھی، کاروبار ٹھپ، اور دوسری طرف گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ یہ ایک ایسی کشمکش تھی جو کسی کی بھی ہمت توڑ دے۔ اب ظاہر ہے اس کی بیوی نے جب بچوں کو بھوک سے روتے دیکھا تو اس سے کہا کہ اب بس کرو، دینا بند کر دو، اور اس کی بات غلط بھی نہیں تھی۔ لیکن یوسف اس کو ایک الگ ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ ہمت ہارنے کا نہیں بلکہ اپنے ایمان کو ثابت کرنے کا وقت تھا۔ اس نے جواب دیا، اگر ہم نے مشکل میں ہی دینا چھوڑ دیا تو پھر اچھے وقت کی امید کیسے رکھیں گے؟ اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا ہے جب اس کے پاس اپنی آخری جمع پونجی کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے وہ بھی ضرورت مندوں میں بانٹ دی۔ جب ہاتھ بالکل خالی ہو گئے تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کا ایمان صرف باتوں تک نہیں، عمل تک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان اپنا سب کچھ خدا پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر غیب سے مدد آتی ہے۔ یوسف کی کہانی میں بھی ایسا ہی ایک معجزہ ہوا، لیکن اس کے فوراً بعد انسانی حسد کی تاریکی بھی سامنے آ گئی۔ ابھی ٹھیک سے صبح بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک اجنبی تھا اور اس کے ہاتھ میں تھی ایک بھاری تھیلی، پوری 1000 سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی۔ یہ بغداد کے ایک تاجر نے بھیجی تھی جس نے خواب میں یوسف کی سخاوت دیکھی تھی۔ سوچیں ذرا، یہ تھا قدرت کا انعام، اس کے پختہ ایمان کا صلہ۔ اب یوسف چاہتا تو یہ ساری دولت اپنے لیے رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ایک ایک اشرفی اپنے شہر کو دوبارہ کھڑا کرنے میں لگا دی۔ کنویں گہرے کروائے، کسانوں کو بیج دیے، غریبوں کے قرض اتارے، مطلب پورے معاشرے کو اپنے ساتھ لے کر اٹھا۔ مگر جہاں نیکی ہوتی ہے وہاں حسد اکثر سر اٹھا لیتا ہے۔ قاسم نامی ایک دوسرا تاجر یوسف کی اس عزت اور مقبولیت کو برداشت نہ کر سکا اور اس کے دل میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ تو قاسم نے کیا کیا؟ اس نے ایک بہت ہی خطرناک جھوٹ کھڑا اور سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بادشاہ کے کان میں زہر گھولا کہ یوسف بغداد کے پیسوں سے آپ کے خلاف فوج بنا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی تہمت تھی جس کا مقصد یوسف کو مکمل طور پر تباہ کرنا تھا۔ اور بادشاہ نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تحقیق کے اس جھوٹ پر یقین کر لیا۔ فوراً حکم دیا گیا کہ یوسف کو گرفتار کر کے قید خانے کی ایک تاریک کوٹری میں ڈال دو۔ پلک جھپکتے میں یوسف کا انعام ایک بھیانک سزا میں بدل گیا۔ عرش فرش تک کا یہ سفر یوسف کے لیے ایک اور بہت بڑا امتحان تھا، لیکن کہتے ہیں نا، سونا آگ میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس تاریک قید خانے میں یوسف کے کردار کی چمک کیسے اور بھی نکھر کر سامنے آئی۔ قید کی دیواریں اس کی آزادی تو چھین سکتی تھیں، لیکن اس کے اندر کی روشنی کو قید نہیں کر سکیں۔ اس نے وہاں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا اور دوسرے قیدیوں کو صبر اور حوصلے کی تلقین کرتا رہا۔ اور پھر ایک اور معجزہ ہوا۔ جیل کے داروغہ کا بیٹا بہت سخت بیمار ہو گیا۔ جب کوئی علاج کام نہ آیا تو وہ مایوس ہو کر یوسف کے پاس آیا۔ یوسف نے دعا کی اور وہ لڑکا معجزانہ طور پر ٹھیک ہو گیا۔ اس واقعے نے داروغہ کا دل بدل کر رکھ دیا۔ اب داروغہ سے خاموش نہیں رہا گیا۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور ساری سچائی بیان کر دی۔ اس نے یوسف کی بے گناہی کی گواہی دی اور قاسم کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ اس نے یوسف کو فوراً رہا کیا اور اس سے اپنا مشیر بننے کی پیشکش کی۔ لیکن یوسف کو طاقت یا عہدے کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ اس نے بڑی شائستگی سے انکار کیا اور بس خدمت کی سادہ زندگی گزارنے کی اجازت مانگی۔ تو
इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि नेकी और भलाई का रास्ता शुरू में बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा इज्जत और बरकत ही होता है। असल दौलत वो नहीं जो हम अपने लिए जमा करते हैं, बल्कि वो है जो हम दूसरों को देकर कमाते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम में से कोई यूसुफ की जगह होता तो क्या हम मुकम्मल मुफलिसी की हालत में अपना आखिरी निवाला भी किसी और को दे पाते? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।